اچھا جی، میں کسی کے گھر گیا ابھی ریسنٹلی. وہاں پہ دو واقعات میں نے ایسے دیکھے جس نے واقعی میرا دل جو ہے وہ کافی حد تک دہلا دیا. دہلانے کا میں بہت بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی بات بھی ایسی ہے کہ بات یہ تھی کہ ان دونوں حضرات کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اور ظاہر ہے بچے جو ہوتے ہیں، آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی اگر اسکول کے بارے میں، تو آپ کو میرا اوپینین پتہ چل گیا ہوگا کہ بچوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر انرجی بھری ہوئی ہوتی ہے. ان کو آپ کسی کے گھر پہ لا کے کہیں کہ اب بیٹھ جاؤ یہاں پہ، آپ خاموشی سے بیٹھے رہنا، ہلنا نہیں. بچے تھے چھوٹے، ایک تھوڑا سا بڑا ہے لیکن بہت چھوٹا. اب وہ بچے ظاہر قابو میں نہیں آتے اس طرح سے کہ آپ خود بیٹھ گئے آ کے صوفے پہ، بچوں کو بھی کہہ دیا ابھی آپ بیٹھے رہو صوفے کے اوپر خاموشی سے. بچوں میں کہاں ہے وہ جناب جذبہ بیٹھنے کا؟ وہ تو ہلنا جلنا بھاگنا دوڑنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کو مسل سے ڈانٹے جا رہے ہیں. اور ایک بہت ہی سیریس انداز میں ڈانٹ پڑ رہی بچوں کو، اور ماں سے آ کے تھوڑی سی پٹائی بھی ہو گئی ہے، کیوں ادھر جا رہے ہو، کیوں ادھر جا رہے ہو. اب بھائی بچے تو بچے ہیں نا. اگر آپ بچوں کو یہ نہیں سمجھتے، اور آپ خود بھی بچے کبھی رہ چکے ہوں گے کہ بچے جو ہیں وہ ایک جگہ ٹکنے والے نہیں ہیں. تو پھر بات ہوئی اماں ابا کے درمیان، بات ہوئی جلدی جلدی کہ بچے تو تنگ کر رہے ہیں. تنگ کا لفظ ہوا یہ کہ تنگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تنگ نہیں کر رہے، وہ تو اپنا جو اسٹائل ہے ایٹیچیوڈ ہے بچوں کا ہوتا ہے وہ دکھا رہے ہیں. لیکن یہ بات ہوئی کہ بچے تو بہت تنگ کر رہے ہیں، کیا کیا جائے. تو آپس میں گھسر پسر ہوئی. اس کے بعد ابا جی بچوں کو لے کے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے، میں سمجھا کہ بھائی وہ تو باہر کچھ کھلانے ولانے مطلب کھیلنے ویلنے کی جگہ پہ لے کے گئے ہوں گے تاکہ بچوں کی انرجی کچھ ریلیز ہو. باہر لے گئے سڑک پہ در، وہاں پہ ٹریفک نہیں تھی. میں نے کہا وہ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، کچھ اپنی انرجی ریلیز کر ہوں گے. تھوڑی دیر میں ابا جی واپس برآمد ہوئے. اب میں نے کیا دیکھا کہ دونوں بچوں کے ہاتھ میں کوکیز کے پیکٹس ہیں، اور وہ نکال کے کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں خوشی سے. اور اس کے بعد ان کو کہا گیا بیٹھ جاؤ ورنہ کوکیز واپس لے لی جائیں گی. اب بچوں پہ آ گیا خوف کہ کوکیز واپس لے لی جائیں گی، جو کہ ان کے اوپر ان کی لت پڑ چکی ہے کوکیز کی. وہ کریمی پف کوکیز تھی کوئی سی والی. اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں پتا چلا کہ ابا جی کے ہاتھ میں چپس کے پیکٹس بھی ہیں. انہوں نے کہا جب یہ ختم کر لو گے اور اگر بیٹھے رہو گے خاموشی سے تو چپس بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بھی میں نے کہا یہ تو لالچ جو ہے جو دی جا رہی ہے بچوں کو ایک جگہ رکنے کے لیے، یہ وہ والی لالچ ہے جو جانوروں کو دی جاتی ہے کہ ان کو ٹرین کرنے کے لیے کہ بھائی اگر تم نے حرکت یہ والی نہیں کی تو میں کھانا نہیں ملے گا. اسے بچوں کو ایک طرح سے آپ خاموشی سے بیٹھے پہ مجبور کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ اگر تم بیٹھے نہیں تو چپس وہ کوکیز لے لی جائیں گی، اور اگر بیٹھے رہے اور اپنے کوکیز ختم کر لیا اور اس کے بعد بھی اگر کچھ چاہیے ہوا تو چپس بھی مل جائیں گے. اور ساتھ میں جناب ان کے ساتھ وہ تھا جوس کا پیکٹ دونوں کے ہاتھوں میں، وہ بھی رہے گا. ایک میں نے دیکھا بچے کی جیب بھاری سی ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہے آپ کی جیب میں ایسا جو اتنا لٹک رہا ہے؟ کہنے کہ بھائی اور بھی کچھ چیزیں لے کے آئے بچوں کے لیے، جب یہ ختم ہو جائیں گی اور ان کو کچھ اور بھی چاہیے ہوگا تو بھائی میں دوں گا تاکہ یہ خاموشی سے بیٹھے رہیں. اچھا یہ واقعہ تبھی چل ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب داخل ہوئے. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان کے ہاتھ میں بڑا سا تھیلا تھا آلریڈی، شاپنگ بیگ، شاپر کہلاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں. تو شاپر کے اندر مجھے ایک دم سے باہر سے نظر آ گیا کہ لوڈیڈ وتھ چپس اینڈ کوکیز اینڈ دوسری چیزیں، اور جناب اس کا تھا چاکلیٹ کا ڈرنکس جو کہ شوگر لوڈیڈ، ساری چیزوں کی بھری ہوئی تھیں. اب میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ یہاں پہ اس سے مجھے ایک آئیڈیا یہ ہوا کہ یہاں پہ بچے جو ہیں بجائے ان کی جو نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ ان کو کھیلنے کا، بھاگنے کا، دوڑنے کا مسلسل موقع دیا جائے، وہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ لالچیں دے کے، یہ چیزیں دے کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب بیٹھو خاموشی سے یہاں پہ، تم ہلے تو تم سے چیز واپس لے لی جائے گی. اگر آپ ماں باپ ہیں اور یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو آپ بچوں کو بچپن سے سکھا رہے ہیں وہی چیز چلے گی ان کی ساری زندگی. جو آپ آج کھلا رہے ہیں، جس قسم کی چیزیں ان کو دے رہے ہیں، وہی چیزیں وہ کھاتے رہیں گے ساری زندگی. یہ جو ہوتا ہے جو آپ سکھا رہے ہیں، جو صحیح باتیں سکھا رہے ہیں، جھوٹ مت بولنے کا، صحیح ٹائم پہ سونے کا، جو بھی دوسری چیزیں، میں صرف کھانے پینے کی باتیں کر رہا ہوں، وہ ساری چیزیں ان کی ساری زندگی چلیں گی. کیونکہ بچوں کو دیکھتے ہی پہلے 8-9 سال میں جو بچے دیکھتے ہیں ماں باپ کو کرتے ہوئے، وہی کرتے ہیں کافی حد تک زندگی میں، انلیس کہ ان کے دوست ایسے ملیں جو کہ ان سے بھی وہ کچھ سیکھیں، جو کہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے. تو دو فیملیز کو میں نے آپ کو صرف ٹارگٹ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے دیکھا تو میرے اندر سے ایک طرح سے دل دہل گیا اور خوف ہوا کہ یہاں پہ یہ ہے. میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی بری ہے، اور مجھے پتا ہے بہت ماں باپ جو اس پہ شدید ناراض ہو سکتے ہیں. امریکہ میں چاہتا ہوں وہاں پہ کتے پالنے کا، گھروں پہ بلیاں تو نہیں پالی جاتی ہیں، کتے پالے جاتے ہیں، ان کا شوق تھا. اور ان کو گھر میں بند کر کے چلے جاتے تھے، صبح جاب کے اوپر، شام کو آئیں گے تو تھوڑی دیر باہر لے گئے، پھر واپس لا کے گھر میں اندر بند کر دیا ان کو کمرے میں، مطلب گھر میں جو کر. میں نے کہا بھائی اگر کتوں کو پالنے کا تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح سے پالے جاتے ہیں، کتنی مصیبت، اتنی مشکلات ہوتی ہیں، تو بھیا کتے مت پالو.
یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے. یہ بات کہتا تھا وہاں پہ. یہاں پہ آ کے میں کیا کہہ رہا ہوں, بہت غلط بات کہنے جا رہا ہوں, معافی جی کا پہلے سے. اگر آپ کو بچے پالنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے, آپ کو بچے پالنے کا صحیح طریقہ نہیں پتا, ان کے ساتھ جو آپ زیادتی کرتے ہیں, یہ چیزیں دے کے ان کے بارے میں آپ کو یہی نہیں پتا کہ غلط کر رہے ہیں, تو بچے دنیا میں لے کے مت آؤ. یہ دنیا میں بچے لے کے آ کے یہ جو ان کے حرکت کر رہے ہیں, یہ ساری زندگی کا ان کے اوپر وہ بوجھ ڈال رہے ہیں جو کہ وہ کبھی بھی صحت مند ہو ہی نہیں سکتے. بے شمار ایسے ایسے کر کے بیماریاں ہوں گی ان کے اندر. امریکہ میں کیوں چیزیں بہت کامن ہو چکی ہیں, وہاں پہ چائلڈ ہوڈ مطلب بچپن کی اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. بچے جو کہ دوڑتے بھاگتے ہونے چاہیے, دبلے پتلے سوکھے ہوئے, ہم تھے چھوٹے سوکھے پتلے دبلے پتلے ہوا کرتے تھے, اب بچے موٹے ہو گئے ہیں, ان میں صلاحیتیں نہیں ہیں کھیل کھیلنے کی, ان کے صلاحیتیں نہیں رہی بھاگنے دوڑنے کی, بس وہ کھاتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. ان میں ڈائبیٹک ہو گئے ہیں چھوٹی عمر کے بچے. آپ سوچیں کہ ڈائبیٹک ہونے کا لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ جی ہاں جی 50 سال کے بعد کوئی ڈائبیٹک, 40 سال کے بعد کوئی ڈائبیٹک, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں اگلی ویڈیو آنے والی ساری کی ساری. لیکن بچوں کے اندر شوگر ہو جانا, ڈائبیٹک ہو جانا ان کو, یہ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ, جو کہ آپ خوراک, ان کو خوراک کا لفظ ہی غلط ہے. یہ چیزیں جو کھا رہے ہیں وہ فوڈ نہیں ہے, خوراک نہیں ہے وہ. یہاں پہ تو لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ جی کھانے کا مطلب جو منہ میں جا رہا ہے وہ کوئی چیز بھی, اور پینے کا مطلب جو منہ میں جا رہی پینے کی چیز, اس میں سے زیادہ تر چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں آج کل, اور امریکہ سے دیکھتا ہوا آیا ہوں, وہاں تو میں نے کہہ دیا پچھلی ویڈیو میں کہ موٹاپے کی بھرمار ہے. پاکستان میں اور انڈیا میں اب بھرمار ہوتی جا رہی ہے موٹاپے کی, کیونکہ ہم بچوں کو وہ چیزیں دینا شروع کر دی ہے جو کہ خوراک کے نام پہ دبا, خوراک ہے ہی نہیں. جب میری بچی چھوٹی تھی تو میں کہیں کسی کے گھر جاتا تھا, وہاں پہ جاتے ہوئے پہلے میں جاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے تلاش کرتا تھا کہ آس پاس کوئی پارک موجود ہے یا نہیں, اور وہاں جا کے تھوڑی دیر میں نے بات کی, اس کے بعد ایکسکیوز کر کے میں چلا جاتا تھا کہ بچی کو لے کے میں پارک جا رہا ہوں, ذرا آپ کا پارک بہت ہی خوبصورت ہے. وہ لوگ بھی خوش رہتے تھے, مائنڈ نہیں کرتے تھے. میں کہتا آپ کے علاقے میں بڑا اچھی جگہ ہے, بڑا اچھا پارک ہے, چلیے میں اپنی بچی کو دکھا کے لے کے آتا ہوں. تو کبھی کسی نے مائنڈ نہیں کیا. اس کی وجہ سے یہ ہوتی تھی کہ بچی میری جاتی تھی اور ایسی چیزوں کے اوپر کھیلتی تھی, کودتی تھی, دوڑتی تھی, بھاگتی تھی. مجھے بھی کچھ موقع مل جاتا اس کا بھاگنے دوڑنے کا, تو اس کی بھی صحت اچھی ہے, میری صحت بھی اچھی. لیکن یہ چیزیں آپ کو سیکھنا پڑیں گی. اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں سیکھی تو بہت ہی مشکلات ہو رہی ہے. جو چیزیں قدرتی طور پہ ملتی ہیں, جب ان کی شکل بدل دی جاتی ہے اور کسی اور فارم میں آ جاتی ہے, ڈبے میں آ جاتی ہے یا کہ کسی پیکٹ میں آ جاتی ہے, وہ چیزیں پھر فروٹ رہتی نہیں ہیں. مطلب فروٹ نہیں, بلکہ وہ چیزیں پھر فوڈ رہتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ فوڈ کیا ہے اور فوڈ جیسی چیزیں جو کہ آپ کے فوڈ کے طور پہ سمجھتے ہیں, یہ آلو جو ہے اگر چپس کی فارم میں آ جائے تو تباہ ہے ایک دم سے, آپ کی صحت کے لیے بڑی ہی خراب چیز ہے. سمجھ جائیے آپ. یہ جب تک وہ آلو کی صورت میں ہے اور اس کو آپ بیک کریں, لیکن اس کا چیزیں ویزیں جو ہے نا, جعلی چیزیں ایڈ مت کریں, اس کو آپ چپس نہ بنائیں. بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس کو چپس نہ بنائیں بچوں کو بھرنے کے لیے. ابھی میں کوئی تصویر آپ کو دکھاؤں گا ایسی ویڈیو میں کسی جگہ پہ, وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں جو کہ آپ دے رہے ہیں عام طور پر بچوں کو, وہ کس قدر خطرناک چیزیں, کس قدر خبیث چیزیں ہیں, کس قدر ان کی صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں, کہ ان میں موٹاپا لے کے آئیں گی, ان کے اندر شوگر لے کے آئیں گی, یعنی ڈائبیٹک ان کو کر دیں گی. جب وہ ہلے جلیں گے نہیں تو ان کے اندر موٹاپا جب ہوتا ہے سارا کا سارا, وہ دل کی بیماریاں اور بہت ساری بیماریاں, جوڑوں کی بیماریاں, بے شمار بیماریاں لے کے آتا ہے. بچے تو بھاگنے دوڑنے کے لیے ہوئے ہیں, چھوٹی عمر کے بچے, اور کالج یونیورسٹی کی عمر تک بھی بچے بھاگنے دوڑنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے ان سے وہ صلاحیت لے لی, وہ سب چیزیں کھلا کھلا کے جو کہ ان کو سست کر رہی ہیں, سلو کر رہی ہیں, موٹا کر رہی ہیں. میں پھر کہوں گا اگر آپ کو اپنی بچوں سے واقعی محبت ہے, اور اپنے ہی کہ اپنے محلے والے, اپنے دوست رشتہ داروں کے بچوں سے محبت ہے, یہ چیزیں محبت کے طور پہ آپ کے گھر پہ آتے ہیں بچے, جلدی جلدی کافی چاکلیٹ اور کینڈی اور یہ بسکٹ اور کوکیز اور چپس نکال کے دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو, جو کہ ان کے اپنے بچے نہیں, لیکن یہ کہ وہ دے رہے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ محبت نہیں ہے. آپ کو ٹھیک ہے آپ محبت کے طور پہ کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ یہ محبت نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہے, جو کہ ان کی ساری زندگی کو تباہ کرے گی. ابھی کی زندگی کو تو تباہ کرے گی کرے گی, ابھی ینگ عمر کے بچوں کی زندگی میں تباہ کر رہی بیماریاں لا کے, لیکن آگے جا کے بہت زیادہ بیماریاں آئیں گی. ہم لوگ کے ساتھ پھیلے ہوئے سراؤنڈنگ ہے, ایک بے شمار قسم کی الرجیز بچوں میں نظر آ رہی ہیں. وجہ الرجی ساری ہونے کی یہ ہے کہ آپ نے ان کو غلط قسم کے فوڈ کھلائے ہیں, کھلاتے رہے ہیں اور کھلاتے رہیں گے. الرجیز کی ساری سب سے بڑی وجہ جو ہے, جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, آپ اس کے لیے اینٹی الرجیز کھاتے رہتے ہیں, یا آپ کا جو گٹ ہے اس کے اندر اگر مائکرو بایوم صحیح نہیں ہے, جو کہ بیکٹیریا کہلاتے ہیں, وہ اگر صحیح نہیں ہے, آپ کو بہت سارا الرجیز کا شکار کریں گے. بچوں کو ینگ ایج سے لے کے آخر تک
اور آپ بس اینٹی ہسٹامین اینٹی الرجی کھلا کھلا کے دباتے رہیں گے اس کی سچویشن کو. سبھی صحیح نہیں ہو سکتی الرجی اس طرح سے, کسی بھی طرح سے نہیں. میں ایک بیماری کا نام لے رہا ہوں, لیکن بے شمار بیماریاں جو کہ آپ لوگ اپنے بچوں میں انسٹل کر رہے ہیں ان کو غلط چیزیں دے کے. وہ خوراک نہیں ہے, وہ جنک ہے. فوڈ بھی کہنا جو کہتے ہیں جنک فوڈ, وہ فوڈ ہے ہی نہیں, وہ تو جنک ہے, جنک ہے اور صرف جنک ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں سے محبت, اپنے رشتے داروں کے بچوں سے محبت, محلے والوں کے بچوں سے محبت کرنا سیکھیں, اور ان کو یہ چیزیں آفر کرنا بند کریں. ان کو کچھ کھلانی ہے تو ڈھنگ کی چیز کوئی کھلائیں ان کو, جو کہ فوڈ کی شکل کی ہو. نہ کھائیں کوئی بات نہیں, کچھ عرصے بعد وہ کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ جب بھوک لگتی ہے تو جو چیز ملے گی وہی کھائیں گے نا وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ بھوکا رکھ کے مار دیں, لیکن جب بچے جو ہیں جب بھوک لگے گی ان کو کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی, جو چیز سامنے آئے گی وہ کھا لیں گے, عادت پڑ جائے گی ان کو. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس وقت میں ویڈیو بناؤں گا یار بڑے لوگوں کے اوپر بھی, لیکن سر میں شروع کر رہا ہوں بچوں سے, کیونکہ یہ بیس ہے. یہاں سے جب لوگ بچے صحیح ہو کے آگے بڑھیں گے تو آگے کی زندگی بھی ان کی اچھی گزرے گی. بیس اگر آپ نے صحیح نہیں کی اور خطرناک چیزیں کھلا کھلا کے ان کو ختم کر دیا تو آگے کوئی توقع نہ رکھیں آپ ان سے. بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت سیریس بات ہے. پلیز توجہ دیجیے, پلیز توجہ دیجیے, پلیز توجہ دیجیے. چلیے جی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.